अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तारिक खान एक नए वीलॉग के साथ हाजिर हूं। खबर यह है कि रॉयटर्स ने कहा है कि अहम तरीन मुलाकात होने जा रही है फील्ड मार्शल साहब की आसिम मुनीर साहब की डोनाल्ड ट्रंप से, और उसमें एक ऐसा मुतालबा किया जाएगा जिसके बाद पाकिस्तान में एहतजाज बढ़ सकता है। ये मुतालबा क्या है, इस हवाले से जो तफसीलात सामने आई हैं वो बड़ी मुतासिर कुन तफसीलात हैं, वो आपके साथ शेयर करूंगा। थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा तो अंसार अब्बासी साहब की अहम खबर की गूंज है वो ये है कि फवाद चौधरी, महमूद मौलवी, इमरान इस्माइल, असद उमर साहब की एक अहम मीटिंग हुई है और एक अफसर का राब्ता है और 25 कारोबारी अफराद हैं जो इस सारे मामले में चल रहे हैं और कुछ मफाहमत की बात, कुछ डील करवाने की कोशिशों में हैं। इसकी तफसीलात क्या हैं वो भी आपके सामने गोश्तगुजार करूंगा। साथ ही आपको ये बताऊंगा कि जो बानी चेयरमैन हैं उनकी जो बहनें हैं उनके ऊपर जो मुकदमा दर्ज किया गया है वो बड़ा मुज़हिका खेज़ मुकदमा है। उनके ऊपर पेट्रोल बम चलाने का मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया। इसकी तफसीलात क्या है, FIR भी आपको पढ़ के सुनाएंगे। साथ ही थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो अहम तरीन खबर ये है कि पाकिस्तान में ये जो 28वीं तरमीम है उसकी बाज़गश्त जो है वो शुरू हो चुकी है और इस 28वीं तरमीम की बाज़गश्त में जो चीज़ें अहम तरीन सामने आ रही हैं वो अहम तरीन चीज़ें ये हैं कि पीपल्स पार्टी सारे मामले में दबाव में नज़र आ रही है। उसकी दबाव में होने की वजूहात क्या हैं, इस पर मोहम्मद मालिक साहब ने गुफ्तगू की है। वो तमाम चीज़ें आपके सामने गोश्त गुजार करूँगा, लेकिन सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ फील्ड मार्शल साहब की खबर के हवाले से। रॉयटर्स ने खबर दी है कि फील्ड मार्शल साहब का जो बैरून मुल्क रवानगी है वो जल्द डोनाल्ड ट्रंप से मिलेंगे और डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के बाद डोनाल्ड ट्रंप का जो बुनियादी मुतालबा है वो ये है कि वो अपनी जो फोर्सेस हैं वो अगले साल जनवरी में या इससे जनवरी में जब भी गज़ा में उतारेंगे और इसके हवाले से जो पाकिस्तान में एहतजाज हो सकता है। अब वो एहतजाज की वजूहात ये हैं कि असल में जो गज़ा पीस प्लान है उसके मुख्तलिफ मरहले हैं। मुख्तलिफ मरहलों में यह है कि जो इज़राइल है उससे विड्रॉल करना है, उसके विड्रॉल के बाद इधर से जो डिसआर्म होगी, ये जो वहाँ की जो तहरीक है वो डिसआर्म होगी, जो वहाँ पे जद्दोजहद कर रही है, मुसल्लह जद्दोजहद कर रही है वो डिसआर्म होगी। अब इस सारे मामले में अहम तरीन जो खबर सामने आई है वो ये सामने आई है कि वज़ीर आज़म के ऑफिस से इसके हवाले से फीडबैक लेने की कोशिश की गई तो इसकी तरफ से कोई फीडबैक नहीं आया। दूसरी तरफ दफ्तर खारजा ने अभी जो रिस्पॉन्स जारी किया है उसके मुताबिक दफ्तर खारजा ये मौक़िफ़ देता है कि भाई इस तरह की कोई मीटिंग जो है हमारे इल्म में नहीं है, दफ्तर खारजा के इल्म में ऐसी कोई मीटिंग नहीं है। जो रॉयटर्स ने खबर दी है, रॉयटर्स के मुताबिक जो मुख्तलिफ जो तेज़ी से होने वाली जो मुलाकातें हैं मशरिक़ वस्ता में जो मुख्तलिफ फील्ड मार्शल ने मुलाकातें की हैं उसके पीछे यही जो गज़ा में फोर्सेस भेजने के हवाले से मामला सामने आ रहे हैं। मगर पाकिस्तान का इंतहाई अहम मामला ये सामने आया है जिसमें मोहम्मद मालिक साहब ने तफसीली इस पर डिटेल स्टोरी दी है कि पाकिस्तान गज़ा में अपनी फोर्सेस सिर्फ उस सूरत में भेजेगा अगर इस सूरत में वहाँ पे जो मुसल्लह जद्दोजहद करने वाली तंजीम है वो डिसआर्म हो चुकी हो, उससे असला वो अपने आप को विड्रॉ करे। वो डिसआर्म उस सूरत में होगी जब इजराइल जो है उससे विड्रॉ करेगा और जो नया पीस प्लान है 20 निकाती फार्मूला है ट्रंप का, उसके मुख्तलिफ फेजेज में जाके पहले कुछ मरहलों में एक सुलह जंगबंदी है, जंगबंदी के बाद इजरायली फोर्सेस का विड्रॉल है, विड्रॉल के बाद जो अगला मरहला है डिसआर्म होना है, डिसआर्म होने के बाद पीस कीपिंग फोर्स वहाँ पे तैनात की जाएगी और फिर उसका डेवलपमेंट का जो वर्क है डेवलपमेंट की जाएगी। इस सारे मरहले में अहम तरीन मरहला ये है कि इजराइल वहाँ से विड्रॉल के हवाले से उसके तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो विड्रॉ नहीं कर रहा। पाकिस्तान ने मोहम्मद मालिक साहब के मुताबिक जो खबर दी है कि वाशगाफ अल्फाज में ये कह रही है कि जब तक डिसआर्म वाला मरहला भी तय नहीं हो जाता, ये वो मरहला है जो वहाँ की जो मुसल्लह जद्दोजहद करती तंजीम और इजराइल के माबैन है, वो डिसआर्म हो जाएँ, डिसआर्म का मरहला तय हो जाए, उसके बाद जो पीस कीपिंग का जो इसके फर्दर मरहला आएगा उस मरहले में पाकिस्तान अपनी फोर्सेस को वहाँ पे भेज सकता है। उससे पहले पाकिस्तान अपनी फोर्सेस नहीं भेज सकता। तो इस सारे फ्योस्को में ये जो शोर मचाया जा रहा है, खबरें हैं, मोहम्मद मालिक साहब की खबर है कि वाज़ेह तौर पे पाकिस्तान ये वाज़ेह कर चुका है कि ऐसी कोई पेशरफ्त नहीं होगी, पाकिस्तान अपनी फोर्सेस को वहाँ पे नहीं भेजेगा। पाकिस्तान अपनी फोर्सेस को इसलिए वहाँ पे नहीं भेजेगा क्योंकि पाकिस्तान ये समझता है कि ये वो मरहला नहीं है जहाँ पे फोर्सेस भेजी जाएंगी। अब डोनाल्ड ट्रंप ये का जो मंसूबा है उसमें मुस्लिम ममालिक की जो फोर्सेस हैं वहाँ पे उतरेंगी, गज़ा में उतरेंगी और वहाँ पे पीस कीपिंग मिशन को आगे बढ़ाएंगी। ये बड़ी अहम डेवलपमेंट थी जिस पे नुक्ता नज़र वाज़ेह हो गया। दूसरी खबर जो मैंने आपसे डिस्कस की, अंसार अब्बासी साहब ने खबर दी है कि फवाद चौधरी समेत जो अहम तरीन लोग हैं इनकी आपस में मीटिंग हुई है और ये मामला ये कर रहे हैं कि अडियाला के ये जो शामिल कुरैशी साहब जिस जेल में गिरफ्तार हैं, यहाँ से लोगों से मुलाकातें कर रहे हैं और वो ये चाहते हैं कि कोई ऐसा ये लोग जो हैं शाह महमूद कुरैशी वगैरह, ये ऐसे लोग जो हैं जो कैद में हैं, ये लोग बाहर आएँ और फिर इस क़यादत के साथ मुज़ाकरात के अमल को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि ये जो अभी लीडरशिप बाहर है
وہ مذاکرات نہیں کر سکتی۔ لیکن اس سارے اہم ترین معاملے میں انہوں نے ایک آفیسر کا بھی ذکر کیا کہ فواد چودھری صاحب، اسد عمر صاحب اور یہ عمران اسماعیل صاحب، یہ جو محمود مولوی صاحب کا جو گروپ ہے، یہ ایک آفیسر کے ساتھ بھی رابطے ہیں اور ایک کاروباری گروپ ہے۔ کاروباری گروپ یاد رکھیے گا، پچھلے دنوں امریکن کاروباری گروپ آیا تھا، انہوں نے بھی مفاہمت کی کوششیں کی تھی، اس حوالے سے انصار عباسی صاحب نے خبریں بھی دی تھیں۔ بعد میں وہ کاروباری گروپ مختلف مذاکراتی عمل میں بھی شامل ہوا تھا۔ اب اس سارے عمل میں وہی گروپ ایکٹیو ہے اور وہ $1 ارب تک کی سرمایہ کاری کی خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ اگر یہ سارے معاملات آگے بڑھتے ہیں تو وہ $1 ارب تک سرمایہ کاری بھی پاکستان میں کریں گے۔ یہ 25 کاروباری گروپ ہیں۔ اب ایک آفیسر 25 کاروباری بین الاقوامی سطح پر بین الملک پاکستانی کاروباری گروپ اور یہ جو فواد چودھری کمپنی جو ہے، یہ مذاکرات کی داغ بیل ڈالی، جس کا بنیادی ایجنڈا یہ ہے کہ جو لیڈرشپ ہے، شامل قریشی جیسی لیڈرشپ ہے، یہ لیڈرشپ باہر آئے، یہ معاملات کو آگے لے کے چلے، کیونکہ ابھی جو لیڈرشپ باہر ہے یہ معاملات کو آگے لے کے نہیں چل سکتی۔ اس خبر کا لب لباب یہ ہے۔ اب اہم خبر یہ ہے کہ مالک صاحب کہتے ہیں بھاجن 28ویں ترمیم آنی ہی آنی ہے، اور اس حوالے سے آنی جی بھاجی 28ویں ترمیم آنی ہے۔ اور جو سب سے اہم مرحلہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی 28ویں ترمیم میں 2-3 اہم باتیں جو ڈسکس ہونی ہیں، وہ یہ ہے کہ ایک تو NFC ایوارڈ کا معاملہ طے ہونا ہے۔ وفاق یہ سمجھتا ہے کہ اس کو زیادہ بوجھ اٹھانا پڑتا ہے اور اس کو زیادہ معاملات کو دیکھنا پڑتا ہے، بین الاقوامی جو قرضہ ہے وہ اس کو دینا پڑتا ہے اور اس کو بوجھ زیادہ اٹھانا پڑتا ہے، اور جو دفاعی معاملات ہیں وہ بھی کمپرومائز ہوتے ہیں، کیونکہ NFC ایوارڈ کے بعد تو بین الاقوامی سطح پہ جو قرضوں کی ادائیگی میں معاملات چلے جاتے ہیں۔ اس حوالے سے NFC ایوارڈ ری ڈسکس ہونا ہے اور ری شیڈیول ہونا ہے اور اس کے معاملات طے ہونے ہیں۔ NFC ایوارڈ یہ ہوتا ہے کہ تمام صوبے جو ٹیکس کی کلیکشن ہیں وہ کلیکشن کر کے وفاق کو دیتے ہیں، پھر وفاق صوبوں کے مطابق آگے ڈسپرس کرتا ہے۔ صوبوں کی جو تعداد ہوتی ہے، عوام کی، پبلک کی تعداد ہوتی ہے، اس کے مطابق، عوامی تعداد کے مطابق، آبادی کے مطابق ڈسپرس کرتا ہے۔ اس حوالے سے اس کا ایک فارمولہ ہے، فارمولے کو ری ڈسکس کرنے کی باتیں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں کہ 28ویں ترمیم میں اس فارمولے کو دوبارہ طے کیا جائے کچھ نئی شرائط کے ساتھ۔ یہاں تک آپ کو بات سمجھ آ گئی۔ اگلا مرحلہ یہ ہے کہ صوبے بنائے جائیں، اور صوبوں کے حوالے سے میاں عامر محمود صاحب بھی متحرک ہیں، دیگر لوگ بھی متحرک ہیں، اور صوبوں کے حوالے سے آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ صوبے بنائے جائیں، اور جو مختلف جو گروپ ہیں وہ یہ باتیں اٹھا رہے ہیں کہ پاکستان میں مزید صوبوں کی ضرورت ہے۔ مالک صاحب کہتے ہیں پیپلز پارٹی دباؤ میں ہیں، وہ اس حد تک ایگری ہو گئے ہیں کہ آرٹیکل 141 میں جو ہے نا ترمیم کی جائے اور اس کے حوالے سے معاملات کو طے کر لیا جائے۔ آرٹیکل 141 کیا ہے ناظرین؟ وہ یہ ہے کہ بین پاکستان میں جو ضلعی انتظامیہ ہے، جو ضلعی حکومتیں ہیں، جو بلدیاتی انتخابات ہیں، ان کو مضبوط کیا جائے اور بلدیاتی انتخابات کے معاملات کو سیٹل ڈاؤن کیا جائے، بلدیاتی اداروں کو مضبوط کیا جائے۔ پاکستان میں کوئی سیاسی جماعت پاکستان میں بلدیاتی معاملات کو لے کر کوئی مؤثر کردار ادا نہیں کرتی۔ جو بلدیاتی نمائندے ہیں ان کو اختیارات نہیں ملتے۔ پاکستان میں بلدیاتی نمائندوں کے اختیارات کے حوالے سے ہماری میاں عامر محمود صاحب سے ملاقات ہوئی تھی، جو لاہور کے میئر رہے تھے۔ اس نے کہا جی بلدیاتی انتخاب صرف 1.5 سال جاری رہا تھا، اس کے بعد جو ہے حکومت آ گئی مشرف صاحب کے دور میں، اور حکومت نے آتے ہی اپنے معاملات کو قانون سازی ایسی کر لی کہ ہم سے سارے اختیارات لے کے MNAs MPs کے حوالے کر دیے گئے۔ یوں اب 141 پہ پیپلز پارٹی آمادہ نظر آتی ہے بلدیاتی معاملات کو لے کے، کیونکہ صوبوں کی تقسیم کے حوالے سے پیپلز پارٹی کبھی بھی صوبوں کی تقسیم نہیں چاہتی، اور جو مطالبہ ہے خاص طور پہ MQM کا، وہ یہ تو چاہتے ہیں کہ صوبے بنائے جائیں، اور اس پہ وہ کہتے ہیں مرسوں سندھ نہ ڈیسوں، اس طرح کے بلاول بھٹو نعرے بھی لگاتے ہیں۔ تو اب آرٹیکل 141 پہ کچھ پیش رفت سامنے آئی ہے۔ اب آتا ہوں آخری بات کے اوپر۔ آخری خبر یہ ہے کہ FIR درج ہو گئی ہے۔ ڈیالہ جیل کے باہر ہم نے آپ کو مناظر دکھائے تھے، وہاں پہ جو بھی معاملات سامنے آئے ہیں اس کے بعد ایک FIR درج ہو گئی ہے۔ اس FIR کی جو تفصیلات ہیں وہ بڑی تہلکہ خیز تفصیلات ہیں۔ اس میں کہا جا رہا ہے کہ 400 کے قریب جو ورکرز ہیں ان پہ FIR درج کر لی گئی ہے۔ میں اگر آپ کو پڑھ کے سنا سکوں وہ FIR کیا کہتی ہے۔ وہ FIR کہتی ہے، آپ کی اسکرین پہ چلنا شروع ہو گئی ہوگی، کہ 2 بجے پورے دن سے فیکٹری کے سامنے دھرنے پہ بیٹھے رہے PTI کے لوگ مسلسل احتجاج کرتے ہوئے مجمع، جس کی قیادت علیمہ خان، عظمیٰ خان، نورین نیازی، قاسم خان، سلیمان اکرم راجہ، امرا تابش فاروق، نازیہ خٹک، ہارون سمابیہ، ستی آنٹی رابعہ، ایک نام ہوگا، چودھری عظیم سرفراز، نعیم حیدر پنجوتا، تیمور مسعود، عاطف ریاض، تنویر اسلم، طارق صاحی، قاضی افضال عثمان جوڑا، ضیاءالدین، یہ پوری تفصیلات ہیں، لیکن حیرت انگیز طور پہ اس میں راجہ ناصر عباس کا نام نہیں ہے، جو راجہ ناصر عباس لیکن وہاں پہ موجود تھے۔
اب یہ کہتا کیا، اب جو الزام ہے اس ایف آئی آر میں یہ ہے کہ آئی ایس ایف کے لیڈران کے ہمراہ دیگر 300-400 اشخاص جو کہ عالیہ حمزائی کی کال پر اکٹھے ہوئے تھے، مسلسل حکومت پاکستان اور دیگر اقتداروں کے خلاف بے بنیاد نعرے بازی سے اشتعال دلواتے رہے اور سڑک کے مسلسل بلاک رکھ کر عوام الناس کے لیے خلل اور پریشانی کا باعث بنتے رہے، جن کو دن سے افسران کے ساتھ مل کر متعدد بار انتہائی پروفیشنل انداز اور خندہ پیشانی کے ساتھ منع کرتے رہے۔ آپ کے اس اقدام سے سڑک پر گزرتے ہوئے مریض، راہگیر اور پورے علاقے کو جان و مال کا شدید خطرے میں ہے۔ دھرنے کے مقام پر ہی موجود پیٹرول پمپ کسی بھی وقت نقصان اور ہلاکتوں کا موجب بن سکتا ہے اور اڈیالہ کے جیل کے ارد گرد اور ضلع راولپنڈی دس یعنی آرٹیکل دفعہ 144 کا نفاذ ہے، جس کا آپ دیدہ دانستہ اور ایک منظم طریقے سے خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ اور تو اور بہت سے مجمع میں نامعلوم خاص کی جانب گالم گلوچ کرتے ہوئے پولیس افسران اور ملزمان کو گلو گور ہوتے ہوئے کار میں مزاحم ہو گئے، جس سے کچھ ملازمین کے یونیفارم بھی پھٹ گئے۔ مجمع خلاف قانونی میں لیڈرشپ مختلف نعرے بازی سے دیگر مجمع کو قانون ہاتھ لینے میں گھساتے رہے۔ نامعلوم اشخاص جن کو وہاں موجود اسٹریٹ لائٹ کی روشنی میں دیکھا اور سامنے آنے پہ شناخت کر سکتا ہوں، مسلح ڈنڈوں اور پتھروں سے اڈیالہ چوکی کے موبائل نمبری RLB 7525 پر حملہ آور ہو گئے اور باڈی کو نقصان پہنچایا۔ مجمع خلاف قانون اپنی اور برموقع موجود افسران کی مشاورت سے ہر ممکن طریقے سے پرامن منتشر ہونے کی وارننگ دیتے رہے۔ مجمع میں موجود اشخاص نے شائگن فیکٹری کی دیوار پر وال چاکنگ، PP/174 804 مقصود خان وغیرہ بذریعہ سرخ سیاہی سے تحریر شروع کر دی۔ اسی اسنا میں جتھے میں موجود آئی ایس ایف کے لوگوں نے ایک دم پلاسٹک اور کانچ کی بوتل میں پیٹرول بم بنا کر پولیس کو جان سے مارنے کی کوشش بھی کی۔ یوں یہ بھی معاملہ پیٹرول بم بھی سامنے آ گئے تھے، لیکن ہمارے پاس جو ایسی فوٹیج کوئی موجود نہیں ہے کہ پیٹرول بم پھینکیں گے۔ ہاں نعرے شاید انہوں نے لگائے ہوں گے، نعروں کی حد تک بات ٹھیک ہے، اور نہ ڈنڈوں والی بات بھی ہم نے نہیں دیکھی، ایسے مناظر موجود نہیں ہے۔ لیکن ایف آئی آر ہے اس پہ، تو اگلے مرحلے پہ جا کے معاملہ طے ہو جائے گا۔ لیکن اس ایف آئی آر کی جو سب سے خطرناک بات ہے، جو یہ اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ کے تحت یہ معاملات کیے گئے ہیں، یہ دہشت گردی کی دفعات ہی ہیں، یعنی انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت یہ ایف آئی آر درج ہوئی ہیں۔ ایک پوری تفصیل ہے اور پیٹرول بم بھی سارے معاملے میں آ گئے ہیں، جو شاید کسی بھی اسٹیج پہ ثابت نہ کیا جا سکے کہ پیٹرول بم پھینکے گئے ہیں، اور ڈنڈوں اور لاٹھیوں والی بات بھی نہیں۔ ہاں شاید نعروں والی بات میں کہہ سکتا ہوں کہ وہاں پہ کارکنان جو نعرے ہیں وہ ایسے لگا رہے ہوں گے جو بادل نخواستہ یا کچھ بھی کہہ لے اداروں کے خلاف جا سکتے ہیں، لیکن پیٹرول بم والی بات ایگزیجریٹڈ لگتی ہے۔ سارے اگلے مرحلے میں یہ سب کچھ طے ہو جائے گا۔ آج کے ویلاگ سے اتنے، چینل کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، شیئر کرتے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہم ایسی مصدقہ معلومات آپ تک پہنچاتے رہیں۔ مگر پہلی جو خبر آپ کو دی تھی کہ غزہ فورسز والی، پاکستان کی فورسز وہاں پہ نہیں جا رہی، یہی تفصیلات تھیں۔ آگے چل کے بھی آپ کو اس حوالے سے ہم نظر رکھتے رہیں گے اور آپ چیزیں بتاتے رہیں گے۔ شکریہ۔